کہ اس بات پہ تنقید ہو یا لوگ کوئی چیز کہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میرا دل ہے کہ آج میں سیاسی تقریر کروں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، چاہے جو مرضی آپ کریں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں۔ ساروں نے کہا کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، انٹرنیشنل حالات کے لحاظ سے پاکستان کا نام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور دیا ہے۔ وہ شخص جو 20 گھنٹے جاگ کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا کہ یہ فائر فائٹنگ صرف فائر فائٹنگ ہے۔ جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے، یہ اسی طرح رہے گا۔ اچھا، اب اس کو ٹھیک کرنے کا کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی نظام کو چلانے والے بھی یہ سارے اس ہال میں بیٹھے ہیں، تقریباً پاکستان کے سارے چیمبرز موجود ہیں، ساری ایسوسی ایشن موجود ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ کوئی 50 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے الیکشن سے پہلے، کوئی 10 کروڑ کی دیتا ہے، کوئی 5 کروڑ کی دیتا ہے، لیکن یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سیاسی نظام کو چلا رہے ہیں۔ کوئی کسی مجبوری پہ دیتا ہے، کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے، کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے۔ جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نظام میں ہر چیز بری نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی جو پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنی بیسک فیسلٹی چاہیے، اس کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ایک انٹریکشن چاہیے، جو ہم نہیں دے پاتے۔ ابھی جسٹس سسٹم کی بات ہوئی، بالکل بہت زبردست کام ہوا ہے کہ نئے کورٹس بنے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن آج بھی 8 10 گھنٹے کا سفر کر کے بھون صاحب لوگ سفر کرتے ہیں اور کورٹوں میں جاتے ہیں۔ کیا یہ اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو اس کے گھر کے قریب انصاف مل سکے؟ لیکن یہ نہیں ہے۔ حل ایک ہے۔ میں میاں عامر صاحب کی پریزنٹیشن پوری بڑے غور سے دیکھی ہے، سنی ہے، سب کچھ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو کس طرح لے کے جائیں، کس طریقے سے لے کے جائیں، لیکن آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ آپ جب تک وہ نہیں لے کے جائیں گے، آپ جب تک آپ کے سارے چیمبرز یہاں بیٹھے ہیں، جتنے دھکے آپ لوگ کھا رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، یہ آپ کو اپنے علاقے میں اویلیبل ہونے چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ہماری اتنی زبردست تنویر صاحب انڈسٹری موجود ہے کہ جو بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ کر سکتی ہے، ان کو کیوں نہیں آج تک کر پا رہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا کہ نہیں کر پا رہے۔
Each leaderboard gives you the ability to customize the store statistics displayed across the top of the. آپ لوگ اس کے لیے جتنی مرضی پچھلے 4-5 سال سے ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن وہیں کی وہیں چیز کھڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. آپ لوگ آئیں گے، بات بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. اسلام آباد ایک بڑا مصروف شہر ہے جہاں پہ ہزاروں قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے. نہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں، اور ہمیں اگر کہیں سرکاری جگہ پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور ان کی خواہش صرف یہ ہے، صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ ہمیں میرٹ پہ جاب چاہیے اور جاب اپرچونٹیز چاہیے. وہ آپ سے کچھ اور نہیں مانگ رہے. وہ آپ سے کوئی ٹیبلٹ یا 2-4 ہزار روپیہ مہینہ نہیں مانگ رہے. وہ $2-4 ہزار مہینہ کما سکتے ہیں، صرف آپ ان کو اپرچونٹی دے دیں. اور اس کو اپرچونٹی دینے کے لیے میں پھر کہوں گا ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. جہاں تک رہی فیڈرل نظام کی بات، میں صرف ایک مثال ہوں. آپ ہر بندہ جو اس ہال میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا گھر چلاتا ہے. کون سا گھر ہے جو پہلے دن مہینے کا جب شروع ہوتا ہے تو وہ کئی لاکھ روپیہ مقروض ہو اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ آپ گھر چلا لو؟ وہ گھر چل ہی نہیں سکتا. اب اس فیڈرل گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ہم جب اپنا بجٹ بناتے ہیں تو وہ نیگیٹو میں بناتے ہیں، اور ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس سال کتنا قرضہ لینا ہے. اچھا، یہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو گورنمنٹ میں ان کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. لیکن کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں؟